لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے میں جانتا ہوں ان سے کیسے بات کرنی ہے, میں ان کی سمجھتا ہوں سائیکی. امریکہ کبھی بھی جب وہ سمجھتا ہے نا کہ اپنے کوئی نیشنلزم اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. جی. جب آپ ان کے پیر میں گرتے ہیں, جس طرح یہ چیری بلاسم گرا ہوا ہے, ٹرمپ نے آپ کی بڑی عزت کی, میری بالکل ٹرمپ سے بالکل ٹھیک, اور اتنی عزت دی جو پروٹوکول دیا مجھے اس نے. آنے والے دنوں میں اگر آپ پھر سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر میں قطع کلامی کر رہا ہوں, یہ بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کس طرح کے تعلقات فورسی کرتے ہیں؟ دیکھیں, امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے, وہ اس لیے رکھنے چاہیے کہ امریکہ ایک ورلڈ پر ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے. ہمارے جو سب سے امیر پاکستانی ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اوورسیز امریکہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے امیر کمیونٹی ہے پاکستانی. تو ہمیں تو ہمیشہ, لیکن دیکھیں اچھے تعلقات اور غلامی میں بڑا فرق. جی. جو وہ میرے سے چاہ رہے تھے نا, وہ غلامی چاہ رہے تھے کہ آپ روس نہ جائیں, آپ جی یہاں بیسز دے دیں. میں اس چیز کے لیے, آپ کو یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی یوکرین میں؟ ہاں, میں اطلاعات نہیں تھی آپ کو کوئی ایسی؟ نہیں, میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کی اطلاعات ہی نہیں, آپ کا نیٹ ورک ہی ٹھیک نہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, جو جنگ ہے نا, یہ جو پریزیڈنٹ پوٹن نے جو یوکرین میں کی, میں یہ سمجھتا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کی جنگ نہیں لڑے گا. پھر جب پریزیڈنٹ پوٹن مجھے ملا, 3 گھنٹے اسے میری میٹنگ کی, اور ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم وہاں پہنچے رات کو تو اگلے دن صبح جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں تو بائی دا وے جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا, ہمیشہ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے دوسرے شروع ہو جاتے. لیکن اس نے پھر مجھے 1 گھنٹہ سمجھایا نقشے سامنے رکھ کے کہ کیوں اس نے یہ کیا. اس نے کہا, میں بار بار ان کو بتاتا رہا کہ یہاں نہ آؤ, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو نیٹو کو ہمارے بارڈر پہ آنے کی. اس کا یہ نیریٹو تھا, وہ مغرب کا دوسرا نیریٹو ہے. ٹھیک, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی سائڈ لیں, آپ کے ہم کسی نیوٹرل رہے. خیر خواہ نے نہیں بتایا کہ فی الحال نہ جائیں؟ اصل میں وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے ہم بات کر کے گئے تھے, بلکہ میں نے صبح نیوٹرلز کو بھی کال کیا تھا جانے سے پہلے, اور انہوں نے کہا ہم سب نے ڈسکس کیا ہے, یہ ٹھیک ٹائم ہے جانے کا, اب کینسل نہیں کر سکتے. اور پھر وہ, کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت تھی تیل کی, ہمیں ضرورت تھی گندم ان سے خریدنی تھی, گیس ان سے لینی تھی, ضرورت تو ہمیں ان سے, فوج کو ان کی ملٹری ہارڈ ویئر لینا تھا, تو ضرورت تو ہمیں تھی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی انویٹیشن آئی ہے چائنا سے؟ جی, بلکہ ترکی اور چائنا دونوں سے انویٹیشن آئی. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے. یہ بھی آپ کے جلسے ولسے دیکھ کے تو نہیں امپریس ہو گئے کہ ایک دم کہ اصل لیڈر تو یہ؟ ان کی ساری ایمبیسیز ہیں, اور ان کی ایمبیسی سے ان کو پوری رپورٹ جاتی ہے. انہوں نے ساری جگہ کوشش کی پیسے پوسے لینے کی. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے پنجاب سپیڈ سے وہ پھر سپیڈ میں پھرا ساری جگہ پیسے لینے کے لیے, اور کہیں سے اس کو ملا نہیں. وہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ ان ساروں کو پتہ چل گیا کہ جب رجیم چینج ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلا ہے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو ان ساروں کو جب خبریں گئی تو انہوں نے کہا کوئی بھی اس کو بیک نہیں کرنا چاہتا اس گورنمنٹ کو جس کی پبلک کے اندر پاپولیرٹی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی, وہ باہر کی دنیا بھی دیکھتی ہے, اور ان کو پھر لگ رہا ہے کہ کوئی عارضی سیٹ اپ ہے. آپ کا ووٹر خان صاحب وہ آپ پر جان نچھاور کرتا ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, لیکن جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کی قیمت ہے, کیونکہ انقلاب ایک بڑی خطرناک چیز ہے. تبدیلی, ایوولوشن, ریولوشن, یہ مختلف چیزیں ہیں. آپ انقلاب مانگتے ہیں, قوم انقلاب کے لیے تیار نہیں. دیکھیں کتنی مہنگائی ہوگی, کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی, لیکن کیا آپ ہی کال دیں گے تو یہ باہر آئیں گے؟ اگر انہیں تبدیلی, چینج, عزت, انقلاب چاہیے ہوتا تو آپ کی کال کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے تھی. آفتاب کل میں نے کال دی ہوئی ہے, وہ تو آپ نے دی نا, سارے پاکستانیوں کو. یہ آئیں گے باہر, اس میں کوئی شک نہیں. اتنی زیادہ مہنگائی کر یہ خود کیوں نہیں نکلتے؟ مجھے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں نکلے, میں کیوں کہہ رہا ہوں, پہلے میں یہ واضح کر دوں. انہوں نے بار بار ہمارے 3.5 سال میں کہا کہ جی مہنگائی میں لوگ تباہ ہو گئے, مہنگائی اتنی ہو گئی. ہم ان کو کہتے بھی رہے کہ کورونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا, دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی, عالمی مہنگائی ہے. ہمیں کہے جی آپ نے 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, اور شور میں جائے. وہ بلاول صاحب اس نے پوری مہنگائی مارچ کر دی. وہ اور بات ہے کہ وہ لوگوں کو یاد ہے کام پہ ٹانگنے والی مارچ, اور وہ روپیہ خرچ کر دیا اس نے یہاں پہنچانے کے لیے کہ جی وہ مہنگائی ہوگی بہت. تو ان کا سارا جو وجہ تھی یہ سازش کی, جو انہوں نے پبلکلی ڈکلیئر کی, وہ مہنگائی تھی کہ بہت مہنگائی کر دی. ٹھیک جی, انہوں نے جو منہ کھولتا فضل الرحمان لانگ مارچ آئے تو وہ پہنچ گیا مہنگائی ہے, یہ کہتے مہنگائی ہے. تو اب جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو 2 مہینے میں وہ مہنگائی کر دیا جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی. تو بیچارے پھنس گئے. ہم نے 50 روپے ڈیزل بڑھایا تھا اپنے 3.5 سال میں, اور ہم نے 55 روپے پیٹرول بڑھایا تھا. انہوں نے 85 روپے پیٹرول بڑھا دیا اور 110 روپے ڈیزل بڑھا دی. اتنی مہنگائی 2 مہینے سے کم میں کبھی ہوئی نہیں پاکستان کی تاریخ میں. بجلی
تقریباً دگنی اس کر میں دی. کوئی شک نہیں, سب کو پتا. اچھا, اور ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. تو سوال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ مہنگائی روکنے کے لیے آ رہے تھے اور آپ نے اس سازش, بیرونی سازش میں حصہ لے کے گورنمنٹ کو گرایا ہے, درست. اب مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے, کون ذمہ دار اس کا؟ اچھا, کہتے ہیں ذمہ دار ہم ہیں, مجھے کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں ذمہ دار تھا تو آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی گورنمنٹ کرانے کی؟ مجھے پھر ذمہ داری اٹھانے دیتے. یعنی اگر یہ مہنگائی ہو رہی تھی, میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ڈر گئے تھے نا کہ آپ کہیں مزید نیچے نہ لے جائیں اسے. نہیں, ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف, یہ دیکھیں یہاں بھی سوچ کی غلطی ہو جاتی ہے. شہباز شریف کا امپریشن تو خان صاحب یہی تھا, شہباز اسپیڈ, کہ ہی ول ڈیلیور. انفارچونیٹلی ہی کوڈ ناٹ. دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ بارودی سرنگیں میں چھوڑ گیا ہوں, تو میں نے تو اگر میں یہ تھا تو میں اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہتا کہ اگر تم نے گورنمنٹ اس وقت ہٹائی یہ سازش کے تحت جو ہو رہی ہے ہمارے خلاف, اور نیوٹرل رہ گئے اور گورنمنٹ چلی گئی, تو یہ بکھر جائے گا, یہ اکانومی نہیں سنبھالی جائے گی. تو میں اسے کیوں بتا رہا تھا, اگر مجھے اس لیے کہ مجھے ملک کا فکر تھی, نہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آنے دو ان کو. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے پتا تھا کہ بڑی مشکلوں سے ہم سنبھال رہے ہیں, اور مجھے پتا تھا ان سے نہیں سنبھلنی, کیونکہ شہباز شریف کی جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے. اشتہار اٹھاتے تھے تو ادھر ایک طرف نواز کی تصویر, ایک طرف شہباز کی, 50 ارب روپے کے اشتہار دے دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. تو وہ آج قوم کے سامنے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ سچ کا خدا ہے, الحق ہے, اس نے سب کے سامنے لے آیا کہ جس وہ 7 بجے صبح اٹھ کے کام پہ پہنچ جاتا ہے شہباز شریف. اب وہ 7 بجے اٹھ کے کام پہ پہنچنے سے اگر ملک ٹھیک ہو جاتا تو بسم اللہ, 7 بجے اٹھ جاتا. میرا مالی 6 بجے اٹھتا, صبح شروع ہو جاتا ہے کام کرنے. اگر یہی کرائیٹیرین ہے کہ اس نے ملک ٹھیک کرنا تھا, آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز, آج پاکستان کی موڈیز نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا نیگیٹو پہ. آج وابڈا جس پہ ساری ہماری ڈیمز کے پروجیکٹ ڈپینڈ کر رہے ہیں, وابڈا جس کو انٹرنیشنل لونز مل رہے تھے, اس کی کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے مائنس, جس کا مطلب اس کو لونز نہیں ملیں گے, جس کا مطلب ہمارا جو 50 سال کے بعد ہم ڈیمز بنا رہے تھے وہ پروجیکٹ خطرے میں چلا گیا. آج جو ہماری انفلیشن ہے, جو مہنگائی ہے, وہ جب لیٹسٹ فگر آئی ہیں یہ تقریباً 30% پہ پہنچ گئی ہے. اور پھر 30% کا مطلب کہ تقریباً لوگوں کی سب چیزیں دگنی ہونے والی ہیں. اور ابھی جو روپیہ گرا ہے, 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے, یعنی روپیہ 30 روپے ڈالر کے بنسبت گرا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید اور طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا, کیونکہ جیسے جیسے یہ اس کا افیکٹ جائے گا ڈیویلویشن کا, تو ساری چیزیں جو ہم باہر سے لیتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جائیں گی. صاحب خرم دستگیر نے جو گفتگو کی ہے اس سے سرزد ہوگی ہے, جو اس نے جو بادشاہی کی ہے اس حوالے سے خرم دستگیر نے سچ بول دیا ہے, جو کہ میں پہلے دن سے سرزد ہوا ہے اس سے. جب میں گورنمنٹ میں آیا تھا, آپ میری پہلی تقریر سن رہے ہیں, جب انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا, اور مجھے پتا تھا بلیک میل کر رہے ہیں, اور میں نے پہلے دن کہا کہ جو مرضی کر لو, میں تمہیں NRO نہیں دوں گا. پہلی میری تقریر تھی اسمبلی کے اندر, انہوں نے مجھے شور مچا دیا, بات نہیں کرنے دی, بلیک میل کر رہے تھے. نہیں, میں جب سے آیا ہوں ان کا صرف ایک کوشش تھی کہ کسی طرح NRO دے دو. مشرف نے ان کو NRO دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے. جنرل مشرف نے کیوں NRO دیا؟ کیونکہ جب اس کو خطرہ ہوا کہ ایک وہ وکلا کی موومنٹ چل پڑی ہے, اور دوسری چیز امریکنوں نے, کونڈولیزا رائس نے بیٹھ کے بے نظیر اور جنرل مشرف کی میٹنگ کروائی اور NRO دلوایا, ریکنسیلیشن, اور NRO دلوایا, اور دونوں نے ان کے سارے کرپشن کے کیسز معاف ہو گئے. جو انہوں نے 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی تھی وہ سب معاف ہو گئے, یہ پھر سے آ گئے. اس کے بعد 10 سال انہوں نے پھر لوٹا, کیسز ان کے بنے ان کے دور پہ, 95% کیسز تو ان کے دور کے کرپشن کے بنے ہوئے تھے. اور میرے پہ پہلے دن سے شروع ہو گیا کہ NRO دے دو. میں ان کو کہا, میں نے کہا گورنمنٹ چلی جائے گی, میں کبھی تمہیں NRO نہیں دوں گا. اور وہ انہوں نے جو آج فیٹف کے اندر پاکستان انشاءاللہ نکل جائے گا, میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا دوں کہ انہوں نے جب ہم نے لیجسلیشن فیٹف کے لیے اسمبلی میں رکھی تو انہوں نے کہا ہم تب پاس کریں گے جب ہمیں NRO دو, نیب کو ختم کرو, جو آج انہوں نے نیب کو کیا. انہوں نے تب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, میں تب بھی اڑ گیا. میں کہا جو بھی کرو گے میں نے تمہیں NRO نہیں دینا, کیونکہ یہ ملک سے غداری ہے. آپ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اربوں روپے کی کرپشن معاف کر رہے ہیں, جیلوں میں بچارے چھوٹے چور, بھینس چوری, موٹر سائیکل, وہ سارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, جن کی چوری سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی چوری سے ملک تباہ ہو جاتا ہے. اور آپ پہلے اربوں روپے چوری کرتے ہیں, پھر باہر ملک سے بھیجتے ہیں, دگنا نقصان کرتے ہیں, ڈالرز کے روپے پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو لہٰذا میں نے تو کبھی نہیں ان کو دینا تھا. خرم دستگیر کے منہ سے اب آ گیا کہ ہم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ عمران خان نے اور ججز رکھ کے تو ہمارے جو کیسز ہیں وہ جلدی بھگتانے تھے اور ہم نے جیلوں میں چلے جانا تھا, اس لیے ہم نے اس کو ہٹایا. خرم اگر آپ کا وزیر ہوتا تو اس قصور پہ آپ کیا کرتے؟ سیک کر دیتے؟ نہیں, میں خرم کو کہتا شکر ہے آپ میں سچ بولنے کی طاقت آ گئی, یہ تو بڑا اچھا ہے, کیونکہ آپ
شاید آپ کا ضمیر جاگ گیا کہ آپ نے یہ لوگوں کا بھی سوچا ہے جن کو لوٹ لوٹ کے آپ نے 30 سال سے اس ملک کو مقروض کیا ہے.